سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے مومنوں زندگی کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس میں کھانا کھانے کے تعلق سے کچھ سنتیں بتائی تھیں، کچھ آداب بتائے تھے۔ آج بھی مہمان کے اکرام اور مہمان کی تعظیم اور مہمان کی خدمت کرنے کا جو ثواب احادیث میں بیان کیا گیا ہے، کھانا کھلانے کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے، اس پر کچھ احادیث میں پیش کر رہا ہوں اور غور سے ان کو سنیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھانا کھانے کی حدیثیں بہت ہیں، کھانا کھلانے کی اور کھانا کھانے کے تعلق سے میں نے بہت ہی مختصر احادیث آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ چند احادیث مہمان کے تعلق سے بھی سماعت فرما لیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب کھانا کھانے کا وقت آتا اور کوئی ساتھ میں کھانا کھانے والا نہ ملتا تو ایک ایک میل، دو دو میل تک تلاش کرتے کرتے نکل جاتے تھے کہ کوئی مہمان مل جائے، کوئی ساتھ میں کھانا کھانے والا مل جائے۔ آپ نے کبھی پوری زندگی میں بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس طرح دوڑتی ہے جیسے اونٹ کے کوہان پر چھڑی، یعنی چھڑی اونٹ کے کوہان پر رکھ دے تو فوراً لڑک کر نیچے کی طرف آ جاتی ہے۔ تو مہمان کی وجہ سے خیر و برکت اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اس کے گھر میں نازل ہوتی ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مہمان نواز نہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ فرمایا مہمان کے واسطے تکلف نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے وہ جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی وہ جب کسی کے یہاں آتا ہے، کسی کے یہاں بھی کوئی مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، لیکن جس کے یہاں آتا ہے اس کی خوش نصیبی یہ ہے کہ جب مہمان جاتا ہے اس کے گھر سے تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے جس گھر میں اس مہمان نے کھانا کھایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم مہمان نوازی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرض لے کر بھی مہمان کی خاطرداری کی ہے، مہمان نوازی کی ہے۔ جو لوگ علماء کی، اماموں کی، حفاظ و قراء کی دعوتیں کرتے ہیں، انہیں گھر میں بلا کے کھانا کھلاتے ہیں، یا نمازیوں کی دعوت کرتے ہیں انہیں کھانا کھلاتے ہیں،
یا ان کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی خاطرداری کرتے ہیں تو وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اس کے تعلق سے حدیث پاک ہے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ ایسی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو وہ چیز کھلا دے جو وہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، 10 لاکھ برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، 10 لاکھ درجے اس کے بلند کرتا ہے، اور اس کو 3 جنتوں میں سے کھانا کھلاتا ہے، جنت فردوس سے، جنت عدل سے، اور خلد سے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا، اچھا کھلا کر، اچھا ناشتہ یا کھانا کھلا کر اس کا دل خوش کرنا محض اللہ کے لیے 60 سال کی نفل عبادت سے افضل ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو میٹھا پسند تھا، لہذا حدیث پاک میں ہے کہ سرکار نے فرمایا، جو اپنے بھائی کو میٹھا لقمہ کھلائے گا قیامت کی گھبراہٹ سے بچے گا، جو عمدہ چیز اس کی خواہش کے مطابق اس کو کھلائے گا 1000 نیکیوں کا ثواب پائے گا۔ مسلمان کے پیٹ میں ایک آنت ہے جو سوائے میٹھی چیز کے کسی اور چیز سے نہیں بھرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ پسند تھا، چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حلوہ اور شہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اپنے کسی اسلامی بھائی کو اتنا کھانا کھلائے کہ اس کا پیٹ بھر دے اور پانی پلائے یہاں تک کہ اس کی پیاس جاتی رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے 7 خندقیں دور کر دے گا، جن میں سے ہر 2 خندقوں کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کا راستہ ہے۔ اگر کسی نے اپنے کسی بھائی کو پانی پلایا، اس کو کھانا کھلایا، اس کا پیٹ بھروا دیا، تو وہ اتنا بڑا خوش نصیب ہے، اتنا بڑا اس نے کام کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اور دوزخ کے بیچ 2 خندقیں کر دے گا، یعنی اتنی دور کر دے گا دوزخ سے اسے 500 سال کی راہ کی دوری پر اس کو دوزخ سے کر دے گا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ۔ اب ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے بھائی حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے برا، آدمی جب اپنے بھائی کی اللہ تعالیٰ کے لیے مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا، یعنی وہ صرف اللہ کے لیے کھلاتا ہے، وہ کسی دکھاوے کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے کہ کل کو یہ بھی مجھے کھلائے، اس کی یہ نیت نہیں ہو، دکھاوا، ریاکاری، تکبر یہ نہیں ہو، بلکہ صرف اللہ کے لیے وہ کسی اپنے بھائی کو کھانا کھلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیجتا ہے جو پورے 1 سال تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل تکبیر پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ ہے کہ اس کو جنت کی لذیذ غذائیں، جنت الخلد، نہ فنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ جو کھانا کھلاتا ہے مہمانوں کو۔ الحمدللہ اس وقت جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، مسلمان پورے ہندوستان میں کھانا کھلا رہے ہیں اور غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور یہ شان صرف اسی کی ہے جو اسلام کو ماننے والا مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، کیونکہ مومن دل کا نرم ہوتا ہے اور وہ خاطرداری خدمت کرتا ہے، خدمت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر جب کوئی مہمان آتا تو آپ اس کی خدمت بھی کرتے، اس کو اچھا کھانا کھلاتے اور اس کے ساتھ کھانا بھی نوش فرماتے
اور پھر اس کو رخصت بھی کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو مہمان کو رخصت کرنا اور مہمان کے ساتھ کھانا کھانا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مہمان کی تعظیم کی اس کے لیے جنت ہے۔ مہمان کی تعظیم کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ فرمایا مہمان برکت ہے خدا کی طرف سے اور نعمت ہے اللہ کی، تو جس نے مہمان کی تعظیم کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، جس نے مہمان کی تعظیم کی نہ کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے مہمان نواز، اتنے مہربان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت سے، انسانوں سے، اللہ کی مخلوق سے اتنی محبت فرمانے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس نے مہمان کی تعظیم کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور جس نے مہمان کی تعظیم نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہمان کو اچھا کھانا کھلاؤ، اور فرمایا جو شخص اپنے کسی اسلامی بھائی کو اتنا کھانا کھلائے اس کا پیٹ بھر جائے، اور پانی اتنا پلائے کہ اس کی پیاس بجھ جائے، کتنا بڑا ثواب ہے کہ وہ دوزخ سے 500 سال کی راہ پہ دور کر دیا جائے گا۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے، مگر 5 چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے: مہمان کو کھانا کھلانے میں، میت کو دفن کرنے میں، لڑکیوں کے نکاح کرنے میں، قرض ادا کرنے میں، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں، اور نیز دعوت ولیمہ میں جلدی کرنا سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے دوست رکھے تو اسے چاہیے مہمان کے ساتھ کھانا کھائے۔ مہمان کے ساتھ کھانا کھانا، جو مہمان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرتا ہے، اس کو اپنا دوست بناتا ہے، اس پر رحمت برساتا ہے، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ تو مہمان نوازی کیجئے، لوگوں کی خاطرداری کیجئے، اور انسانیت بہت بڑی چیز ہے، لہذا سب کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان میں کہیں بھی کچھ بھول ہوئی ہے اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔